السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حماس کا طوفان الاقصی کیوں شروع ہوا؟ بنی اسرائیل قوم کون تھی اور یہ کیسے وجود میں آئی؟ اس کا قرآن پاک میں خود ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل جب نازل ہوئی. سورہ بنی اسرائیل مکہ میں اتری اور اس کی 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع اس میں شامل ہیں. اس سورت کے ذریعے ہم روشنی ڈالیں گے کہ مسجد الاقصی مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہے اور ہمیں اس کے کیا اقدامات کرنے چاہیے. قرآن پاک ہمیں اس کی کیا تعلیم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کیا وعید سنائی گئی تھی پہلے بھی اور آگے جو وقت آئے گا اس پر انہیں کیا سزا مل سکتی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک. بندہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے تاکہ دکھلائیں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے. انہ سمیع البصیر ہے سننے والا اور دیکھنے والا. یعنی یروشلم مسجد الاقصی جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا، اس کے ماحول میں ہم نے برکت بنایا. بہت سے انبیاء یہاں مدفون ہیں. یعنی صرف ایک رات کے محدود حصہ میں اپنے مخصوص ترین اور بندہ مقرب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم مکہ سے بیت المقدس تک لے گیا. اس سفر کی غرض کیا تھی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا میں اشارہ فرمایا. حاصل یہ ہے کہ خود سفر میں بیت المقدس سے آگے کہیں اور لے جا کر اپنی قدرت کے عظیم الشان اور حکیمانہ انتظامات کے عجیب و غریب نمونے دکھلانے منظور تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہاں پر میں نے بہت سی ایسی چیزیں رکھی ہیں جو کہ میں اپنے جو بندہ ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو اپنی قدرت کے نمونے دکھانا چاہتا ہوں. سورہ نجم میں ان آیات کا کچھ ذکر کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے اور نہایت عظیم الشان آیات کا مشاہدہ فرمایا. یعنی یروشلم مسجد الاقصی جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا، اس کے ماحول میں اس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا. بہت سے انبیاء یہاں مدفین ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں مدفین ہیں. حضرت ابراہیم کا یہ مسکن بھی رہ چکا ہے. یہاں پر عبادتیں ہوتی رہی ہیں. یہاں پر بہت نیک لوگ موجود تھے، آتے رہے ہیں اور یہ سارا اشارہ ہو رہا ہے واقعی معراج کی طرف. واقعی معراج کی طرف سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک کا اس طرح جو ہے آسمانی سفر شروع ہوا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف ان کو لے جایا گیا تو اس طرح ان کا آسمانی سفر شروع ہوا. اس کے دو حصے ہیں.
ایک آپ نے آسمانی سفر کیا تھا اور ایک آپ نے زمین کی طرف سے بھی جو ہے معراج کا سفر کیا. تو سورہ بنی اسرائیل میں زمینی راستہ بتایا گیا جو آپ نے جو ہے اس کو اختیار کیا، اور اس کا ذکر صرف یہاں اس حصے میں موجود ہے. مکہ مکرمہ مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی یروشلم تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا. یعنی مسجد حرم میں تھے، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہاں سے آپ کو یعنی یروشلم اور پھر مسجد اقصی اور پھر یروشلم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. یعنی ایز اے سینٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، جیسے ارواح اوپر جاتے ہیں اسی طرح ایز اے سینٹ آپ اوپر گئے. اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا. یہاں پر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ دونوں دین کے جو مراکز ہیں اللہ تعالیٰ اس حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا متولی بنا رہا ہے. کن کا متولی؟ دو جو ان کے مرکز ہیں، یعنی ایک مسجد الاقصی اور ایک مسجد الحرم. اس حوالے سے آپ وہاں گئے اور تمام انبیاء علیہ السلام اکرام کی ارواح کو اکٹھا کیا گیا، جزد حقی دیا گیا. یہ سب ہم نہیں جانتے، یہ صرف اللہ اور نبی کے درمیان تھا کہ وہاں پر کیا ہوا اور کیسے ہوا. یہ سب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کا معاملہ تھا. اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا آغاز ہو چکا تھا. اس کی پوری تفصیل اور ذکر سورہ النجم میں بھی موجود ہے. وہ آسمانی سفر ہوگا. یہاں بنی اسرائیل کا صرف تھوڑا سا تذکرہ کیا گیا جس میں زمینی سفر بتایا گیا. آیت نمبر 2 میں ہے معراج اور اسرار کا واقعہ حالت بیداری میں بحیثیت شریف واقعہ ہوا. یعنی کہ یہ آپ نے خواب نہیں دیکھا بلکہ یہ بیداری میں یہ ہوا تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیدار تھے. یعنی آپ حرم سے کیسے غائب ہو گئے راتوں رات، اور پھر آپ کہاں چلے گئے اور پھر اس کے بعد ملے کیوں نہیں. ہاں اگر اس سے پہلے یا بعد خواب میں بھی اس طرح کے واقعات دکھلائے گئے ہوں تو انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس پر جو ہے پہلے بہت بحث ہو چکی ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو خواب میں بھی دکھلایا گیا ہے تو اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور کیا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے کہ نہ ٹھہراؤ میرے سوا کسی کو کارساز. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حان اور نافس. ظاہری بات ہے سام کی ہی نسل سے جو ہے آگے بنی اسرائیل نسل کا آغاز ہوا، شروع ہوئی. قرآن پاک میں ذکر ہے کہ بے شک حضرت نوح ہمارے بہت شکر گزار تھے بندے. ذریۃ من حملنا مع نوح، تو جو اولاد ہو ان لوگوں کو جن کو چڑھایا ہم نے نوح کے ساتھ، بے شک وہ تھا انہ کان عبدا شکورا، بندہ حق ماننے والا. یہاں ذکر کیا گیا ہے حضرت نوح کی کہ بے شک اس کے ساتھ جو ہے ان کی اولاد تھی جو پڑھوان چڑھی، لیکن جو ہے حضرت نوح وہ ہمارے بہت شکر گزار بندہ تھا. حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے. اس طرح گویا یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ نوح کی کشتی میں جو لوگ موجود تھے انہیں بچا لیا گیا تھا، اور بے شک نوح ہمارے بہت شکر گزار اور نیک بندہ تھا. اسرائیل قوم یہاں سے شروع ہوئی، یہاں سے اسرائیل قوم آغاز ہوئی. اسرائیل قوم کا تو آگے سنیے کہ ان کا کیا ذکر تھا قرآن پاک میں. قرآن پاک میں ذکر تھا کہ یہ دوبارہ خرابی کر سکتے ہیں. یہ کیسے دوبارہ خرابی کر سکتے ہیں؟ اس میں قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں پہلے ہی اس کا ذکر کر دیا گیا. وَقَضَّيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ
وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور صاف کہہ سنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم خرابی کرو گے ملک میں دوبار اور سرکشی کرو گے، تم بڑی سرکشی میں رہنے والے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی ذکر کر دیا تھا کہ یہ دوبارہ خرابی کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہیں لے کر نکلے، انہیں 1400 سال پہلے کی یہ بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جنگ کرو، لیکن اس قوم نے انکار کر دیا تھا اور حضرت موسیٰ کو تورات ملی تھی تب جنگ کے لیے انکار کیا۔ قوم نے اس وقت جبل طور کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈالا کیونکہ ان کے پاس کوئی اور جگہ نہیں تھی اور قوم لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے جبل طور کے پاس جو ہے ایک پہاڑ تھا وہاں پر پڑاؤ کیا، وہاں پر ان کے ساتھ رہے۔ اس دوران حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں کا انتقال ہو گیا، لیکن پھر جو نسل پیدا ہوئی وہ پلی بڑی، اس نے جنگ کی اور سارا فلسطین فتح کر لیا۔ سب سے مشہور جو شہر ہے جو انہوں نے فتح کیا وہ سب سے پہلا شہر اریحا اور جرکو ہے جو آج بھی موجود ہیں۔ انہوں نے 12 حکومتیں اور 12 قبیلے بنا لیے۔ غلطی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے ایک حکومت نہ بنائی بلکہ زیادہ ساری حکومتیں بنا لی۔ پھر یوں ہوا کہ آس پاس کی جو قومیں تھیں پھر لڑنے لگیں اور جو قریب کے لوگ تھے اردن، سیریا وغیرہ، وہ ان لوگوں میں لڑائی ڈالنے لگے، ان کو لڑوانے لگے اور یوں اسرائیل کی قوم اپنے سے دوچار ہو گئی، اذیت میں تھی۔ تو اسرائیل قوم نے اپنی نبی سیمولین کو کہا کہ ہمارا کوئی ایک سپہ سالار ہونا چاہیے، سیمول نبی ایک سپہ سالار ہونا چاہیے جس کے پیچھے ہم کھڑے ہوں اور وہ ہمارا سپہ سالار ہو اور ہم مکمل طور پر جنگ کر سکیں۔ اور یوں انہوں نے جنگ کی تاکہ فتح حاصل ہو اور اس طرح سے انہوں نے فلسطین کو حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ سے جب جنگ ہوئی تو حضرت طالوت اور جالوت کی، تو حضرت طالوت نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ بہت زیادہ مشہور واقعہ بھی ہے کہ طالوت اور جالوت کا، کہ جب وہ حضرت طالوت نے جالوت کو قتل کیا تو وہ کیسے ہوا تھا، یہ سارا اس کا واقعہ موجود ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام منظر عام پر آ گئے، پھر طالوت، حضرت داؤد، پھر حضرت سلمان کی خلافت راشدہ شروع ہوئی اور یہ 100 برس کا وقت گزرا تھا، یعنی انہوں نے 100 برس کی خلافت کی، ان کی خلافت گزری 100 برس کی، یعنی کہ 40 اس طرح سے ڈیوائیڈ کر کے ان کی گزری تھی۔ حضرت سلمان کے بعد ان کے 2 بیٹوں میں خلافت بڑھ گئی، 100 برس گزر گئے۔ ایک شمالی جو بنی اسرائیل تھے، یعنی کہ حضرت سلمان کے 2 بیٹے تھے، ایک جس کا جو شمال میں تھی اور ایک جنوب میں تھی۔ جو شمال میں تھی وہ بنی اسرائیل تھی اور جس کا سامریہ اس کا دارالخلافہ تھا، اور ایک جنوبی تھی یہودا اور اس کا دارالخلافہ یروشلم ہے۔ بہرحال یہ ان کے اس طرح 100 برس گزرے، لیکن پھر ان میں خرابیاں پیدا ہوئیں، شرک میں مبتلا ہو گئے، دنیا پرستی آ گئی، شریعت کا مذاق بنایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا اور زوال آیا، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار قرآن پاک میں انبتا کرتے رہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں، آپ سرکشی میں نہ پڑیں، لیکن یہ اتنے خراب ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ ان پر زوال آئے گا اور یہ دوبارہ خرابی پیدا کریں گے۔ اس طرح کر کے انہوں نے جو ہے دوبارہ سے زمین پر فساد برپا کیا اور جو ہے بہت زیادہ خرابیاں کی تھی، جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ بتا بھی دیا تھا کہ آپ ایسا کریں گے، یعنی جس ملک میں مسجد اقصی بیت المقدس واقع ہے وہاں حق تعالیٰ نے بہت سی ظاہری اور باطنی جو ہے برکات رکھی ہیں۔
مادی حیثیت سے چشمے، نہریں، گلیں، پھل اور میوے کی افراد اور روحانی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو کتنے انبیاء اور رسل کا مسکن اور مدفن اور ان کے فیوز اور انوار کا سرچشمہ ہے۔ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانے میں یہ اشارہ ہو کہ جو کمالات انبیاء، بنی اسرائیل وغیرہ پر تقسیم ہوئے تھے آپ کی ذات مقدس میں، وہ سب جمع کر دیے جائیں۔ جو نعمتیں بنی اسرائیل پر مبذول ہوئی تھیں ان پر اب بنی اسماعیل کو قبضہ دلایا جانے والا ہے۔ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کے انوار اور برکات کی حامل ایک ہی امت ہونے والی ہے۔ تو وہ امت کون تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے جو ہے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ میں نے 3 کتابیں توریت، انجیل، زبور نازل کی ہیں، لیکن یہ جو سب جو ہے یہ میں ایک ہی کتاب میں کرنے والا ہوں اور وہ قرآن پاک ہے، قرآن مجید ہے۔ تمہیں اس کتاب کو، اس کو اور میرے نبی کو ماننا ہوگا، جس سے وہ انکار کرتے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کی وعید سنائی تھی کہ واپس لوٹ آؤ، اور تو آپ پیغمبر عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، حق تعالیٰ ان حال پر مہربانی فرمائے گا، ورنہ پہلے کی طرح پھر شرارتوں پر سزا ملے گی اور مسجد اقصیٰ کی تولیت سے مرحوم کر دیا جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کو بار بار متنبہ کیا جا رہا ہے، لیکن بنی اسرائیل آج بھی وہی کر رہی ہے، اسرائیلی قوم کہ ہمارے مسلمانوں کو تنگ کر رہی ہے، ضرر پہنچا رہی ہے، بے جان ان کو مارا جا رہا ہے، قتل و غارت کی جا رہی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا جو ہے ان کو یاد دہانی کرائی ہے، لیکن ان کو کوئی کچھ بھی یاد نہیں ہے، اور وہ صرف اپنے ہیکلے سلمانی کے لیے جو ہے وہ مرے جا رہے ہیں۔ جبکہ ان کا آگے بھی ایک قصہ آئے گا، ابھی ہم انشاءاللہ ان کی مزید جو ہے تفصیل اور ڈیٹیل کو پڑھیں گے۔ تو ملتے ہیں۔ اب آپ فلسطینیوں کے لیے لازمی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان کو فتح حاصل ہو، اور جو یہ اسرائیلی ہیں ان کو نست و نبود فرمائے۔ آمین انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔